بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز کیا آپ جانتے ہیں شیطان کا وہ کون سا بیٹا تھا جو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لی؟ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قافلے میں روانہ تھے۔ راستے میں تیمہ کی پہاڑی پر ہم کچھ دیر آرام کرنے کے لیے رکے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہاتھ میں عصا پکڑے ہوئے ہماری طرف چلا آ رہا ہے۔ اس نے آتے ہی نہایت ادب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ اس کی آواز تو ایک جن کی سی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ جس پر وہ شخص بولا، حضور میں ایک جن ہوں، میرا نام حامہ ہے۔ حامہ بیٹا ہیم کا، ہیم بیٹا لاکیس کا، لاکیس بیٹا ابلیس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی تم میں اور ابلیس میں 2 پشتوں کا فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس سے دریافت کیا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جس پر حامہ بولا کہ میری عمر اتنی ہے جتنی اس دنیا کی، اس زمین کی عمر ہے، یا شاید اس سے تھوڑی سی کم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزید اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، جس پر اس نے کہا کہ آدم کے بیٹے قابیل نے جب حابیل کا قتل کیا تو میں ابھی بہت کچھ سالوں کا چھوٹا بچہ تھا۔ میں ان پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا، میں لوگوں کے سامان چرایا کرتا تھا، ان کو تنگ کیا کرتا تھا، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالا کرتا تھا، رشتہ داروں کو آپس میں لڑوایا کرتا تھا۔ جس پر ہمارے نبی نے فرمایا کہ یعنی تم تو بہت برے ہو۔ جس پر حامہ بولا کہ حضور مجھے لعن طعن مت کریے، کیونکہ یہ سب ہماری پرورش کا حصہ ہے، ہمارے دادا شیطان کا اس پر بہت بڑا اثر ہے، یہ سب ہماری پرورش میں شامل کیا جاتا ہے۔ لیکن اب میں ان سب چیزوں سے توبہ کر چکا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ میں 1 سال رہا ہوں ان کی مسجد میں، اور میں نے وہیں توبہ بھی کی تھی۔ اس کے بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور میں بھی تھا، حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی میری ملاقات ہوئی، ان سے میں نے توریت سیکھی اور ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچایا۔ جب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ اے حامہ، جب بھی تمہاری ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار سے ہو تو ان کو میرا سلام پیش کرنا۔ لہٰذا حضور آج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کو پہنچانے آیا ہوں، اپنی امانت کو قبول کریے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو، اور اے حامہ ان کی امانت ہم تک پہنچانے کے لیے آپ پر بھی سلام ہو۔ حامہ نے مزید کہا، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار، آخری نبی، اپنی زبان حق سے مجھے قرآن پاک کی تعلیم دیجیے۔ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورۃ اخلاص، سورۃ کہف اور کچھ صورتوں کی تلاوت کر کے اس کو وہ یاد دہانی کروائیں اور ان کے متعلق مزید ان کو وضاحت سے بیان کیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حامہ کا ذکر نہیں کیا، اور نہ ہی ان کے وصال کے بعد ہم نے حامہ کو کبھی دیکھا یا سنا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ حامہ اب بھی زندہ ہے یا مر چکا ہے، لیکن جو وہ پوری انسانیت کو سبق دے گیا وہ یہ تھا کہ آپ کا تعلق بے شک جس بھی گھرانے، جس بھی قبیلے سے ہو، راہ حق پر چلنے میں ہی بقا ہے انسانیت کی۔ چاہے آپ ایک انسان ہو یا آپ ایک جن ہو، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے سے زیادہ کوئی بھی چیز آپ کو آپ کی کامیابی سے نہیں روک سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، شیطان کے وسوسوں سے ہماری اپنی پناہ میں رکھے۔ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ سے 10 قدم زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔